بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CSS/PMS پریپریشن یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن۔ آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے مسلم ریفارمر ہندو مسلم یونٹی کے زبردست حامی تحریک علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خان کے بارے میں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 بمطابق 5 ذوالحجہ 1232 ہجری کو دلی میں پیدا ہوئے۔ باپ کی طرف سے سید تھے اور ان کا سلسلہ نسب امام نہم حضرت امام محمد تقوی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اس لیے آپ کو تقوی سید کہتے ہیں۔ ان کے بزرگ ہندوستان میں شاہ جہان کے عہد میں آئے اور اسی وقت سے اکبر شاہ ثانی کے زمانے تک ان کو مغلی سلطنت کے ساتھ برابر کسی نہ کسی قدر تعلق رہا۔ سر سید کے بزرگوں میں سے ایک شخص سید محمد دوست دکن کی مہم میں اورنگزیب کے ساتھ تھے۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام میر متقی تھا، جبکہ ان کے دادا کا نام تھا سید ہادی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا اور سر سید احمد خان نے اس مشکل حالات سے مسلمانوں کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کو پڑھنے کا مشورہ دیا تو ان پر کفر کے پتوں کے ساتھ ساتھ کافروں کا ساتھی بھی قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ تعلیم مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تعلیم کی کمی کا وہ فرق آج تک واضح ہے اور آج تک ہمارے اور دوسروں کے درمیان واضح فرق ہے۔ مشہور شاعر الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی زندگی پر ایک کتاب لکھا ہے جس کا نام ہے حیات جاوید، جس میں سر سید احمد خان کی زندگی کے تمام پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے ایک رسالے کا آغاز کیا اور اس رسالے کا نام ہے اسباب بغاوت ہند۔ ایک انگریز نے سر سید احمد خان کا رسالہ اسباب بغاوت ہند پڑھ کر ہندوستانیوں کی سیاسی پارٹی بنائی۔ 28 دسمبر 1885 WC بیز جی کی صدارت میں 72 ارکان پر مشتمل انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے کانگریس قومی جماعت نہ بن سکی اور مسلمانوں نے کانگریس کی رویوں سے نالا ہو کر ایک الگ سیاسی پارٹی کی ضرورت محسوس کی۔ سر سید احمد خان چونکہ ایک مسلم ریفارمر تھے تو سر سید احمد خان نے اپنے تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں سادگی نمایاں تھی، وہ اپنی تحریروں میں عام بول چال استعمال کرتے تھے تاکہ عام آدمی آسانی سے سمجھ سکے۔ سر سید احمد خان کی تحریریں انتہائی مؤثر تھے اور ان کی ہر تحریر میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا تھا۔ سر سید احمد خان اپنی تحریروں میں انگریزی کا استعمال کرتے، جس کی وجہ سے ان کی تحریریں آج تک مشہور ہے۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں قومی درد نمایاں تھی، انہیں ہندوستانی عوام خصوصاً مسلمانوں سے بہت محبت تھی۔ سر سید احمد خان کے والد میر متقی روشن خیال انسان تھے، ماں سنجیدہ اور مذہبی خاتون تھی، جبکہ نانا خواجہ فرید الدین ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم رہ چکے تھے۔ سر سید احمد خان 1841 میں جج مقرر ہوئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ جلائل قلوب بذکر المحبوب، جس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، وفات، معجزات اور دیگر خیالات بیان کیے۔ دلی میں سر سید احمد خان نے ایک مشہور کتاب انصار الصنادید لکھی۔ سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ مسلمان جدید حالات اور واقعات کے مطابق چلے۔ آپ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے زوال کی ایک اہم وجہ جدید مغربی تعلیم سے نفرت اور ان کی روایت پسندی ہے۔ اگر مسلمان جدید تعلیم، سائنسی علوم، انگریزی زبان سے نفرت کرتے رہے تو یہ لوگ زندگی کے دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے دل و جان سے کوشش کی کہ مسلمانوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرے۔
سر سید احمد خان حالات کا روح دیکھ کر مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ مسلمان انگریزوں کے ساتھ وفادار رہے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سر سید احمد خان نے نہایت خوبی اور حوصلے کے ساتھ 1857 کی بغاوت کا سبب ہندوستانی باشندوں کی انگریزوں سے قرار دے دیا۔ سر سید احمد خان نے اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان رنجشوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان نے بے شمار انگریزوں کے زندگیاں بچائی، جس کی وجہ سے حکومت نے اسے سر کا خطاب دیا۔ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حوصلے کو یکجا کیے اور ان کو ان کی تشخیص کے پہچان دلوایا۔ سر سید احمد خان نے 1886 میں محمد ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں میں شعور جگانے کے لیے تعلیم کی اہمیت کو ضروری سمجھتے ہوئے ان کے لیے 1875 میں علی گڑھ کے مقام پر محمدن اورینٹل انگلو کالج کا قیام کیا۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھنا، لیکن ابھی یہ کام پوری طرح پائے تکمیل تک نہیں پہنچا تھا کہ زندگی آپ سے وفا نہ کر سکی اور یوں اس تفسیر کے صرف 7 جلد ہی مکمل ہو پائے۔ سر سید احمد خان 1898 میں وفات ہوئے اور وہ علی گڑھ میں دفن ہے۔ So thank you for watching. Please subscribe the CSIS PMS Preparation YouTube channel and share with his friend.